نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 22 سے لے کر 31 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ تفسیر۔ یہ کہنے والے اور ان کے مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مومن اور کافر تھے، اور بعض نے کہا کہ اہل کتاب تھے جو کتب سماویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے، یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح بغیر دیکھے کوئی پتھر مارے، یہ بھی اسی طرح اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 3 قول بیان فرمائے۔ پہلے 2 قولوں کو رجمم بالغیب، ظن و تخمین کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا، اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا، جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے، اور فی الواقع ان کی تعداد اتنی ہی تھی۔ ابن کثیر۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، وہ صرف 7 تھے، جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا ہے۔ ابن کثیر۔ یعنی صرف انہی باتوں پر اکتفا کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے، یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ جس سے پوچھا جائے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ کے پاس تو پھر بھی یقینی علم کا ایک ذریعہ وہی موجود ہے، جبکہ دوسروں کے پاس ظنون و اوہام کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ تفسیر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں: روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے۔ کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ آیت میں کل
یعنی غد سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں۔ یعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو، یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب اس کی تسبیح و تمحید اور اس سے استغفار ہے، اس لیے کہ نسیان بوجہ شیطان ہے اور اللہ کے ذکر سے بات یاد آ جاتی ہے۔ ابن کثیر۔ یعنی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ تفسیر۔ جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ شمسی حساب سے 300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کے مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے۔ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں، لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ جب اس نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تفسیر۔ یہ اللہ کی صفت بصارت و سماعت کی وضاحت ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ تفسیر۔ ویسے تو یہ حکم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ کی طرف کی جائے اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، لیکن اصحاب کہف کے قصے کے خاتمے پر اس حکم سے مراد یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو چاہے کہتے پھریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھ اور جتنا کچھ بیان فرما دیا ہے وہی صحیح ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجیے اور اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ یعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز و انحراف کیا یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی کی کوشش کی تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اصل مخاطب امت ہے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔
اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ تفسیر: یہ وہی حکم ہے جو اس سے قبل سورہ انعام آیت نمبر 52 میں گزر چکا ہے۔ مراد ان سے وہ صحابہ کرام ہیں جو غریب اور کمزور تھے، جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال ابن مسعود، ایک حذیل قبیلے کا صحابی اور 2 صحابہ اور تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2413-46۔ یعنی ان کو دور کر کے آپ اصحاب شرف و اہل ثروت کو اپنے قریب کرنا چاہتے تھے۔ فروطہ بمعنی افراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اسراف و حد سے تجاوز والا ہے، اور اگر بمعنی تفرید ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کا کام تفرید اور تضییع پر مبنی ہے، جس کا نتیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ یعنی دوزخ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ تفسیر: قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق و رغبت پیدا ہو۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ تفسیر: زمانہ نزول قرآن اور اس سے ماقبل رواج تھا کہ بادشاہ، رؤسا اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے۔
جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے، سندسن باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہیں۔ جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے، انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی، بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 31۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔